الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ ریاکاری پر مشتمل عمل کا ثواب ملتا ہے، اور اگر دوران عمل ہی نیت کو خالص کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا میں نے قرآن پاک مکمل ختم کیا تو میرے اندر ریاکاری کا عنصر داخل ہو گیا، پھر میں نے نیت کو خالص کیا تو کیا مجھے اس تلاوت کا ثواب ملے گا یا ریا کے سبب ضائع ہو جائے گا؟ نیز ریاکاری اگر عمل کے مکمل ہونے کے بعد پیدا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبادت میں ریاکاری کا عنصر 3 طرح سے شامل ہوتا ہے۔ پہلی وجہ، ابتدا ہی سے اس عبادت کا مقصد ریاکاری اور لوگوں کو دکھلاوا ہو، مثلا اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرنا شروع کر دے تاکہ لوگ اس کی نماز پر اس کی تعریف کریں، تو یہ چیز عبادت کو باطل کر دے گی۔ دوسری وجہ، دوران عبادت ریاکاری شامل ہو جائے بالفاظ دیگر کہ ابتدا میں تو اس نے عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے شروع کی، لیکن پھر عبادت کے دوران ہی اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، تو یہ عبادت 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتی۔ پہلی حالت، عبادت کا پہلا حصہ عبادت کے آخری حصے سے مرتبط نہ ہو، لہذا عبادت کا پہلا حصہ تو ہر حالت میں صحیح ہے اور اس کا آخری حصہ باطل ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص کے پاس 100 ریال ہیں، وہ انہیں صدقہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے 50 ریال خالص اللہ کے لیے صدقہ کر دیے، پھر باقی 50 ریال میں ریاکاری آ گئی، لہذا پہلے 50 ریال صحیح اور مقبول ہیں اور باقی 50 ریال کا صدقہ اخلاص اور ریاکاری دونوں کے اختلاط کی بنا پر باطل ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ عبادت کا ابتدائی حصہ بھی آخری عبادت کے ساتھ مرتبط ہو، تو اس وقت بھی انسان 2 معاملوں سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلا معاملہ کہ وہ ریاکاری کو دور اور ختم کرے اور اس کی طرف دھیان نہ دے، بلکہ اس سے اعراض کرے اور اسے ناپسند کرے، تو یہ ریاکاری اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ رب العزت نے میری امت سے وہ کچھ معاف کر دیا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے یا کلام نہ کر لے۔ دوسرا معاملہ، وہ اس ریاکاری پر مطمئن ہو اور اسے دور نہ کرے، تو اس وقت اس کی ساری عبادت باطل ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ اس کا پہلا حصہ بھی آخری حصے کے ساتھ مرتبط ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے شروع کی جائے، پھر دوسری رکعت میں ریاکاری شامل ہو جائے، تو پہلا حصہ آخری حصے کے ساتھ مرتبط ہونے کی بنا پر ساری کی ساری نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عبادت ختم ہو جانے کے بعد ریاکاری پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں اس عبادت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی باطل ہوگی، کیونکہ وہ عبادت بغیر ریاکاری کے صحیح طور پر پوری ہو چکی ہے، تو عبادت ختم ہونے کے بعد پیدا ہونے والی ریاکاری کی بنا پر وہ عبادت باطل نہیں ہوگی۔ اور یہ ریاکاری میں شامل نہیں ہوتا کہ لوگوں کو انسان کی عبادت معلوم ہو جائے تو وہ انسان خوشی محسوس کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ تو عبادت سے فارغ ہو جانے کے بعد ہوا ہے۔ اور یہ بھی ریاکاری نہیں کہ انسان اطاعت و فرما برداری کا فعل کرنے پر خوشی محسوس کرے، کیونکہ یہ تو اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جسے اس کی اپنی نیکی خوش کر دے اور برائی اسے ناراض کر دے تو یہی مومن ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مومن کے لیے دنیا میں ہی جلد مل جانے والی خوشخبری ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 29 اور 30۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 9359۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔